صبح صادق کا وقت تھا جب وہ پھٹ رہی تھی۔ ربیع الاول شریف کی 12 تاریخ تھی، 30 اپریل 571 عیسوی تھی، جب حضور کے والد حضرت عبداللہ کی وفات بھی ہو چکی تھی۔ آپ اپنی والدہ محترمہ حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا کے گھر آپ کی آغوش میں نور بانٹتے ہوئے جلوہ گر ہوئے۔ 3 روز تک دودھ حضرت سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا نے پلایا ہے۔ اس کے بعد حضرت ثویبہ نے 1 ہفتہ کے بعد حضرت حلیمہ سعدیہ حضور کو اپنی آغوش میں لے گئیں اور 5 سال ان کو کفالت میں رہے، اور اس کے بعد پھر 5 سال کے بعد واپس حضور پلٹ آئے۔ مدینہ منورہ کا پہلا سفر اور والدہ محترمہ حضرت آمنہ کی وفات ابوا کے مقام پر ہوئی جب حضور کی عمر صرف 6 سال تھی۔ آپ کی تایا برکت بنت سالمہ، جس کا نام ام ایمن ہے عرفی نام، اس نے حضور کو واپس مکہ المعظمہ پہنچایا اور حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے مشفق چچا جناب ابو طالب کی کفالت میں دیا۔ آپ کے دادا کا انتقال 8 ہجری کو ہو گیا، 8 سال کی عمر میں ہوا۔ آپ نے اپنے چچا کے ہمراہ پہلا سفر 12 سال کی عمر میں شام کی طرف لیا۔ 15 سے 16 سال کی عمر میں حضور نے قریش کے سارے سرداروں کو اور قبیلوں کو اکٹھا کیا اور کہا کوئی گلی میں لٹ جاتا ہے، کوئی بازار میں لٹ جاتا ہے، کوئی جنگل میں لٹ جاتا ہے، آؤ ہم اکٹھا وعدہ کریں کہ آج کے بعد کوئی کسی کو نہیں لوٹے گا۔ تو حضور نے وہ تاریخی وعدہ کروایا جس کا نام کتب تواریخ میں حلف الفضول کے نام سے ہے۔ وہ حلف دیا تھا فضل نامی مختلف لوگوں نے، تو اس میں یہ ایک سیاسی اور ایک فلاحی وعدہ تھا، ایک رفاعی کام تھا جو 15 سال کی عمر میں حضور نے کیا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے حضور کا نکاح 25 سال کی عمر میں ہوا۔ اہل مکہ نے حضور کو 30 سال کی عمر میں صادق اور امین کا خطاب دیا۔ اہل مکہ کی طرف سے یہ خطاب ملنے کے بعد 33 سال کی عمر میں حضور علیہ السلام پر غیبی اسرار و رموز کھلنے شروع ہوئے، ان کا ظہور ہونے لگا اور ایسی خوابیں آنے لگی۔ حجر اسود کو کعبہ کی تعمیر کے لیے جب باہر نکالا تو آپ جانتے ہیں کہ اختلاف بن گیا۔ ہر ایک کی خواہش تھی کہ حجر اسود کعبۃ اللہ میں اٹھا کے نصب کروں، لیکن کوئی بندہ کسی دوسرے فرق کو برداشت بھی نہیں کرتا تھا، تو قبائل آپس میں لڑ پڑتے، لڑائی ہوتی، حالت ایسی ہوتی کہ خون ریزی ہوتی حرم میں۔ تو حضور نے فیصلہ کیا اور چادر میں ڈال کر حجر اسود کو کہا سارے سردار کو انہیں پکڑ لو اور میں اٹھا کے رکھ دیتا ہوں تاکہ سعادت سے کوئی بھی محروم نہ رہے۔ یہ اس وقت ہوا جب حضور علیہ السلام کی عمر 35 سال تھی۔ 37 سال کی عمر میں حضور نے غار حرا میں خلوتیں اختیار کرنی شروع کر دی، دنیا سے کٹ کر مالک سے رابطہ جوڑا، اور پھر ربیع الاول کے مہینے میں ہی جب حضور کی عمر 40 سال ہوئی تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل امین آئے اور نبوت کے اعلان اظہار کا کہا، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے سب سے پہلے اپنی زوجہ محترمہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو بتلایا اور کہا یا خدیجہ زملونی، مجھے چادر دو، مجھے سردی محسوس ہو رہی ہے، تو مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے۔ اس طرح کے الفاظ حضور نے کہے تو وہ غم گسار بیوی انہوں نے حضور سے کہا کہ آپ غریبوں کے کام آتے ہیں، دکھیوں کے کام آتے ہیں، اور آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہو سکتی۔ انہوں نے حضور کی ڈھارس بندھائی اور پھر آغاز نزول قرآن ہوا۔ نماز فجر اور عصر کی 2 رکعتیں نبوت کے پہلے سال ہی حضور کے اوپر فرض ہو گئی اور حضور پڑھتے تھے۔ آغاز نزول قرآن مجید یہ رمضان المبارک میں ہوا اور یہ بھی نبوت کا پہلا سال ہی تھا، جمعرات کا دن تھا۔ پھر حضور دعوت تبلیغ اور دعوت اسلام دار ارقم میں دینے لگے۔ مسلمانوں کی تعداد بڑی تھوڑی تھی، اور پھر حضرت
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 43 سال ہوئی تو اس وقت 40 افراد نے اسلام قبول کر لیا۔ 39 میں شخص حضرت امیر حمزہ تھے اور 40 میں شخص حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تھے، اور ان کے ایمان لانے سے اسلام کو تقویت ملی اور اب کھلم کھلا نمازیں پڑھی جانے لگی۔ اب یہاں ایک سوال اور اس کا جواب دے کے اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ اسلام شمشیر کے زور پہ پھیلا، تلوار کے زور پہ پھیلا، یہ ایک علمی بات ہے اور سادہ اور عام فہم ہے۔ ایک سادہ سا جواب ان کو دیا جا سکتا ہے کہ اسلام شمشیر کے بل بوتے پہ، تلوار کے زور پہ پھیلا۔ مجھے لوگ بتائیں کہ یہ جو 40 لوگ اسلام لائے تھے، اس وقت تو شمشیر ابو جہل کے پاس تھی، اس وقت تو تلوار جو ہے وہ ابو لہب کے پاس تھی، تو یہ 40 لوگ جو اسلام لائے ہیں، یہ لوگ 40 جو ہے جو اسلام کی دولت سے مالا مال ہوئے ہیں، یہ کس بل تلوار کے دم سے اور تلوار کے ڈر سے انہوں نے اسلام قبول کیا ہے، یہ حضور کے خلق کریمانہ کی وجہ سے اور اسلام کی طبی صداقت کی وجہ سے اسلام قبول کیا؟ تو حضور کو تو بعد میں یہ اللہ کی طرف سے اجازت مرحمت فرمائی گئی کہ آپ کافروں اور منافقوں کے ساتھ جو جہاد کریں۔ پہلے تو حضور کی تلواریں، حضور کے ماننے والوں کی تلواریں نیام میں تھی اور دشمنوں کی تلواریں جو ہیں وہ نیام سے باہر تھی، تو اس وقت بھی جو اسلام پھیلتا رہا اس سے اندازہ کر لینا چاہیے کہ اسلام تلوار کے زور پہ نہیں پھیلا بلکہ خلق محمدی کے زور پہ پھیلا۔ پھر جب مسلمانوں کا گھیراؤ کر لیا گیا تو مسلمانوں کی پہلی ہجرت حبشہ کی طرف ہوئی۔ اس وقت حضور کی عمر 45 سال تھی اور نبوت کا اعلان کیے ہوئے 5 سال بیت گئے تھے۔ حضور کی عمر جب 47 سال ہوئی تو اس وقت کفار نے حضور کا بائیکاٹ کر دیا، سماجی بائیکاٹ کر دیا، اور شاب ابی طالب میں حضور 3 سال تک اپنے غلاموں کے ساتھ وہاں رہے۔ جس چمڑے پہ لکھ کے وہ وعدہ کعبے کی دیوار کے ساتھ لٹکایا گیا تھا، اس چمڑے کو دیمک چاٹ گئی اور وہ خود گر گیا، اور پھر جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دوبارہ مکہ المکرمہ میں آئے۔ یہ حضور کی طرف سے، حضور کے لیے اللہ تعالیٰ کی آنت تھی۔ اور پھر نبوت کے 50ویں عمر کے 50ویں سال اور نبوت کے 10ویں سال حضور کے چچا اور حضور کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ الکبریٰ انتقال کر گئیں۔ یہ دونوں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بے پناہ محبت کرنے والی ہستیاں تھیں اور حضور کو ان دونوں کا بڑا آسرا اور سہارا تھا۔ جس سال یہ دونوں ہستیاں انتقال کر گئیں اس سال کو حضور نے عام الحزن، دکھوں کا اور غموں کا سال قرار دیا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا جب وقت آخر آیا تو انہوں نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کو حضور کے پاس بھیجا اور کہا کہ جاؤ اپنے باپ سے کہو کہ مجھے چادر رحمت عطا کر دے۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا حاضر ہوئی۔ حضور نے کہا بیٹا اپنی ماں سے پوچھو یہ چادر کس لیے مانگ رہی ہیں؟ تو حضرت فاطمہ زہرا پوچھنے کے لیے آئی، حضور بھی پیچھے آ گئے۔ تو حضرت خدیجہ نے عرض کی کہ حضور میرا وقت آخر ہے اور مجھے پتا ہے کہ اب میں اللہ کا حضور جانے والی ہوں، میری خواہش ہے آپ مجھے یہ چادر دے دیں اور بعد انتقال اس چادر سے مجھے کفن دیا جائے۔ اب سنیے حضور کے لفظ۔ میں پرسوں ایک جگہ پہ گیا تو بڑا سا بینر لگا ہوا تھا، نہ کم نہ حاوی، عورت کے حقوق مساوی۔ آج عورت اپنے حقوق کی جنگ ابھی تک لڑ رہی ہے اور وہ برقعے کو اپنے لیے قید خانہ سمجھتی ہے۔ اسے نہیں پتا کہ مصطفیٰ نے عورت کو آبرو دی ہے۔ آج بھی نبی کا دین جہاں نہیں پہنچا وہ بیوی کو پاؤں کا جوتا خیال کرتے ہیں، اور مغرب جس کے پیچھے ہم دوڑتے ہیں وہ بیوی کو کتیا کہہ کے پکارتے، اور آج وہ اپنی حقوق کی جنگ لڑ رہی ہے اور برقعے کو قید خانہ سمجھتی ہے۔ اسے نہیں پتا اس برقعے کا ایک ایک تار اس کی آبرو کا محافظ ہے۔ شاید اگر اسے اس بات سے علم ہو کہ افلاطون تو عورت کو انسان ماننے کے لیے تیار ہیں، یہ مصطفیٰ ہیں جس نے عورت کو آبرو بخشی اور عورت کو عزت عطا فرمائی۔ اب سنیے حضور کے لفظ۔ جب حضرت فاطمہ زہرا نے آ کے عرض کی کہ حضور میرے باپ میری والدہ ماجدہ چادر مانگ رہی ہیں، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گئے اور انہوں نے کہا حضور میں اس لیے مانگ رہی ہوں کہ میرا وقت آخر ہے،
تو آقا کریم کی آنکھیں چھلکی اور پھر فرمایا اے خدیجہ تم نے تو چادر مانگی ہے، لو اردت جلدی لا آتیتو کے، اگر تو میری جلد بھی مانگ لیتی تو میں وہ بھی پیش کر دیتا۔ تو اس وقت حضور کی عمر 50 سال تھی۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے انتقال کے بعد حضور کی عمر جب 52 سال ہوئی تو 27 رجب کو 12 نبوت کو واقعہ معراج ہوا۔ پہلے 2 نمازیں فرض تھی، اب 3 نمازیں اور 7 شامل ہو گئی، اور کل حضور پر جو ہیں وہ 5 نمازیں فرض ہوئی۔ لیکن حضور کی ذات پر 6 نمازیں فرض تھی، تہجد بھی حضور پر فرض تھی، لیکن پڑھتے حضور 8 تھے، اس کے علاوہ نوافل کی ادائیگی بھی حضور کرتے تھے۔ امت میں پہلے 50 نمازیں فرض ہوئی تھی، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان میں جو مداخلت ہوئی اس کی وجہ سے 5 نمازیں رہ گئی۔ یہ امت مصطفیہ پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا احسان ہے، جس کو امت کو نہیں بھولنا چاہیے۔ پھر مدینہ منورہ کے 15 افراد، جب حضور کی عمر جو ہے وہ یہی 52 سال تھی، 52 سال تھی حضور کی عمر، تو پھر کچھ لوگ جو ہیں وہ 18 افراد ایمان کی دولت سے مالا مال ہوئے، اس کو بیعت عقبہ اولیٰ بھی کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد 72 افراد نے اسی سال ذوالحج کے مہینے کے اندر جو ہے وہ بیعت کی، اس کو جو ہے 72 افراد نے قبول کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پہ اسلام کو۔ تو یہ اگلا سال تھا، یعنی نبوت کا 13واں سال۔ مکہ معظمہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ اسی سال ارادہ کیا، اور اگلے سال حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نبوت کے 14ویں سال میں 17 صفر کو نبوت کی، 13 کو حضور نے مدینہ شریف کی طرف ارادہ کیا، اور پیر کے دن 8 ربیع الاول، ایک روایت کے مطابق 12 ربیع الاول کے مبارک دن نبوت کے 13ویں سال حضور علیہ الصلوۃ والسلام کعبہ میں تشریف لائے۔ مدینہ شریف میں 12 ربیع الاول کو داخل ہوئے، فرضیت جمعہ کا حکم ہوا، حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر میں قیام کیا۔ اس وقت حضور کی عمر جو ہے وہ 54 سال تھی۔ مسجد نبوی کی بنیاد بھی رکھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ یہ جو ہے وہ 22 ربیع الاول تھی اور 1 ہجری تھی، اور پھر اس کے بعد 15 شعبان 2 ہجری کو تحویل قبلہ کا حکم ہوا، اور پھر اسی سال جو ہے فرضیت روزہ اور فرضیت زکوٰۃ اور فرضیت جہاد ہوئی۔ نماز عید الفطر کی ادائیگی 1 شوال 2000 کو پہلی مرتبہ ہوئی۔ معرکہ بدر حضور کے 55 سال کی عمر میں 17 رمضان کو ہوا۔ معرکہ احد حرمت شراب، اور یہ جو ہے وہ 56 سال کی عمر کے اندر جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر لازم قرار دیا گیا۔ قاریوں کی شہادت، صحابہ کرام کو جو کچھ قبیلوں کے لوگ لے گئے تھے، یہ اس وقت حضور کی عمر 57 سال تھی۔ غزوہ خندق جب ہوا تو اس وقت حضور کی عمر 58 سال تھی، اور یہ 5 ہجری کا واقعہ ہے۔ اور حضور کی عمر اسی سال 58 سال کی عمر میں ہی زنا، قذف، لیان کے فوجداری قوانین کا نفاذ اور پردے کا حکم آیا۔ اور جب حضور کی عمر 59 سال تھی تو صلح حدیبیہ کا واقعہ ذیقعد کے مہینے میں 6 ہجری کو ہوا۔ فتح قلعہ خیبر، دنیا کے مختلف بادشاہوں کے نام حضور نے دعوت اسلام کے جو خطوط ارسال کیے، یہ 7 ہجری کا واقعہ ہے، اور 1 محرم کا دن تھا۔ 20 رمضان المبارک 8 ہجری کو حضور نے مکے کو فتح کر لیا، اور جس شہر سے حضور تنہا گئے تھے، آج 10,000 کا لشکر لے کر حضور دوبارہ اس شہر میں داخل ہوئے۔ اسلامی حکومت کا قیام، حکام کا تقرر، فوجوں کی آراستگی، سیاسی انتظام اور غیر مسلم اقوام سے جو حضور نے سلوک کیا۔ اس وقت حضور کی عمر 60 سال تھی، 8 ہجری تھی۔ صدقات، زکوٰۃ کے اوپر حاصل کرنے والوں کا حضور نے تقرر کیا۔ یہ 9 ہجری کی بات ہے، جب کہ عمر 61 سال تھی۔ واقعہ تبوک بھی جو ہے وہ 9 ہجری کو ہوا۔ اسی سال حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر حج بنا کر حضور نے حج کی ادائیگی کے لیے روانہ کیا، اور مختلف ممالک، یمن، بحرین، عمان، یمامہ اور بہت سارے ملکوں تک اسلام کے اثرات پہنچے۔ پھر 10 ہجری کو حجۃ الوداع کا خطبہ حضور نے امت کو دیا۔ یہ امت کو اجتماعی طور پہ حضور کا آخری خطاب تھا۔ وصال سے اور اس کے بعد 61 دن کے بعد حضور کا انتقال ہو گئے۔ حجۃ الوداع کا امت سے یہ آخری خطاب تھا،
اور وصال سے 5 روز قبل مسجد نبوی میں امت محمدیہ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ مسجد میں ایک جو ہے وہ اجتماع سے گفتگو ارشاد فرمائی. اور پھر جب حضور کی عمر 63 سال ہوئی تو پیر کا دن تھا، چاشت کا وقت تھا، اور ربیع الاول کی تاریخ میں اختلاف ہے، 7 جون کی تھی، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے اپنا مقصد پورا کر کے واپس اللہ کے ہاں چلے گئے. 32 گھنٹے تک حضور کا جسد اطہر لوگوں کی زیارت کے لیے موجود رہا، اور 32 گھنٹے کے بعد 12-13 ربیع الاول کی درمیانی شب، منگل اور بدھ کی درمیانی شب 11 ہجری کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین ہوئی. اور آج تک گنبد خضرا پہ درود و سلام کی بارش بھی ہو رہی ہے، اللہ کی رحمتیں بھی نازل ہو رہی. یہ نبی سے کیا گیا پیار آئے گا نہیں جاتا. تو حضور کی ولادت پر جن لوگوں نے خوشی کی، اللہ نے ان کو نوازا. جو خوشی کرتے ہیں ان کو اللہ نوازے گا، جو خوشی کریں گے اللہ ان کو بھی نوازا، کیونکہ اس کا قانون جو ہے وہ تمام کے لیے یکساں ہوتا ہے. جو ماضی میں، بحال میں اور استقبال میں ایک جیسا اس کا قوانین، اس کے قانون ہوتے ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ لطف بھی آ رہا ہے؟ کیوں نہ آئے، بات نبی کی ہو رہی ہے، بات نور کی ہو رہی ہے، اور لمحے بھی نور کے ہیں. چھم چھم برسات برس رہی ہے، انوار اتر رہے ہیں. وہ گھڑیاں آنے والی ہیں جب میں اور آپ کھڑے ہوں گے اور کیا پڑھیں گے؟ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام. ان بچوں پہ جب پھول برس رہے تھے کیسا منظر تھا؟ بڑا پیارا منظر تھا نا، رحمت اترتی محسوس ہوتی تھی نا. ان بچوں پہ پھول جب برس رہے تھے، اور وہ لمحے کیسے ہوں گے جب عرش کے رب نے فرش پر آمنہ کے گھر میں سویرا کر دیا. فرماتی ہیں ستارے جھک کے میرے گھر کے قریب آ گئے. اللہ اکبر. اور پھر کیا ہوا کہ جوان جوان عورتیں میرے گھر میں داخل ہوئی، جیسے عبد المناف کی بیٹیاں ہوں. اور میں گھبرائی. انہوں نے کہا گھبرانے کی بات نہیں ہے، میرا نام حوا ہے، یہ حضرت آسیہ ہے، یہ حضرت مریم ہے، تیرے بیٹے کی ولادت کے موقع پہ تمہیں مبارک دینے آئی. کہتی ہیں پھر اس کے بعد ایک دودھ جیسا سفید اور برف جیسا ٹھنڈا مشروب مجھے پلایا گیا. پھر اس کے بعد مجھے پتا نہیں کیا ہوا، جب میری آنکھ کھلی تو میری گود میں ایک بچہ مسکرا رہا تھا، اس کے چہرے سے نور کی لاٹیں نکل رہی تھی. ایسا میں نے دیکھا ہی نہیں تھا کبھی. سکھ نے شاعری شہر یار اپنی جگہ، نعت کہنے کو احمد رضا چاہیے. ساجوان حضرت آمنہ فرماتی ہے جب میں نے دیکھا تو میری گود میں ایک خوبصورت بچہ تھا، اس کا چہرہ چمک رہا تھا. اذا سرّ استنار وجہہ، حضور علیہ السلام جب مسکراتے تھے چہرے کی لکیروں سے نور نکلتا تھا. پھر کیا ہوا؟ پیدا ہوتے ہی اس بچے نے اپنے دونوں ہاتھ زمین پہ رکھ دیے اور سارا آسمان کی طرف آیا ہے. اللہ اکبر. اور پھر مٹی کی مٹھی ہاتھ میں بھری. ایک دن کا بچہ ہے لوگوں، ایک دن کا بچہ ہے نہیں، بات کچھ اور ہے. یہ ولادت ہو رہی ہے، خلقت کو بڑی پہلے کی ہو چکی ہے. آتے ہی مٹھی خاک کی بھری، دیکھا آسمان کی طرف. علماء کہتے ہیں مٹھی اس لیے بھری، لوگوں کو بتایا دیکھو لوگوں یہ زمین ہے، آج کے بعد اس پہ محمد کا قبضہ ہے. اللہ. اور آواز اٹھ رہی تھی ساتھ، بخن بخن قبض محمد علی جمیع الارض، مبارک ہو مبارک ہو، ہر زمین پہ مصطفیٰ کا قبضہ ہو گیا. مشرق والے جانور پرندے مغرب کو دوڑ پڑے اور مغرب والے مشرق کو دوڑ پڑے، اور ایک دوسرے کو جب ملتے ہیں تو مبارک دیتے ہیں اور کہتے ہیں مبارک ہو مصطفیٰ آ گئے. یار پرندے دوڑیں اور مبارکیں دیں تو ہم نہ دیں، ہم نہ جھومیں، ہم نہ اظہار محبت کریں. اللہ اکبر. شرق کے پرندے غرب کو دوڑ پڑے اور غرب کے پرندے شرق کو دوڑ پڑے اور آپس میں ملتے ہیں اور کہتے ہیں مبارک ہو مبارک ہو. وہ آ گیا جس کے آنے کا انتظار تھا، وہ جس کے ذکر پر داؤد نے نغمہ سرائی کی، وہ جس کے نام پر شاہ سلیمان نے گدائی. دل یحییٰ میں رہ گئے ارماں جس کی زیارت کے، لب عیسیٰ پہ آئے باز جس کی شان رحمت کے، جو بن کے روشنی پھر دیدہ یعقوب میں آیا، جسے یوسف نے اپنے حسن کی نئے رنگ میں پایا. نہ دانم ماں گلے خنداں چے رنگوں کو دارت، کہ مرغے ہر چمن آرزوئے ادارت. اللہ اکبر.
اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمین پہ مٹھی بھری اور حضور علیہ السلام اس وقت جو گفتگو کی اللہ اکبر کبیرہ، یہ لفظ بھی کتب میں آ رہے ہیں اور کتب میں یہ لفظ بھی آتے ہیں، کہا رب ہب لی امتی، اے اللہ میری امت کا معاملہ میرے ہاتھ میں دے 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 اللہ اکبر، میری امت کا معاملہ میرے لے کے پہلو میں غم امت نادار آئے، امتی امتی کہتے ہوئے سرکار آئے، حضور امتی امتی کہتے ہوئے آئے، ساری زندگی امتی امتی پکار غار۔ پھر جس سال حضور آئے نا اس سال کا عربوں نے نام رکھا، یہ میں نے ابھی بتایا ہے کہ جس سال حضرت خدیجۃ الکبریٰ اور حضرت نبی رحمت کے شفیق چچا انتقال کر گئے، اس سال کا نام حضور نے عام الحزن رکھا، کیونکہ ہجری کا آغاز حضرت عمر فاروق کے دور میں ہوا تھا، پہلے سالوں کے نام رکھتے تھے۔ اب جس سال حضور پیدا ہوئے اس کا ایک نام ہے عام الفیل، لیکن اس کا ایک اور نام رکھا عربوں نے، کیا نام رکھا؟ سنۃ الفرح والابتہاج، اس کا معنی ہے خوشیوں اور چاؤں کا سال۔ کیا نام ہے؟ خوشیوں اور چاؤں کا سال۔ کیوں رکھا یہ نام؟ اس لیے انہیں تو نہیں پتا تھا کہ حضور آئے، حضور کی ولادت کا تو پتا تھا، لیکن یہ نہیں پتا کہ یہ نبی ہیں، اور جنہوں نے رکھا وہ امتی نہیں تھے، ماننے والے نہیں تھے۔ پھر کیوں رکھا انہوں نے اس نام کا؟ اگر میں کہوں آج چاہ کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، تو یہ ہے کیونکہ میں آقا کو مانتا ہوں، اور اگر پتہ ہی نہ ہو کوئی کہے تو پھر وجہ کوئی اور ہوگی۔ تو انہوں نے اس سال کا نام رکھا سنۃ الفرح والابتہاج۔ علماء کہتے ہیں کیوں رکھا؟ اس لیے رکھا کہ درختوں پہ پھل زیادہ آیا۔ جس سال حضور پیدا ہوئے چشموں کا پانی بڑھ گیا، چراگاہیں سرسبز ہو، جانوروں کا دودھ بڑھ گیا، عرب کے لوگ بیٹیوں کو قتل کر دیتے، لیکن جس سال حضور کی ولادت ہوئی ہر گھر میں بیٹا پیدا ہوا۔ آج بھی جس شخص کے ہاں اولاد نرینہ نہ ہوتی ہے، علماء کہتے ہیں خلوص نیت سے کہے اے اللہ مجھے بیٹا دے دے، میں تیرے رسول کا میلاد کرواؤں گا، اللہ بیٹا ہی عطا فرمائے، نیت اس کی خالص ہو۔ اللہ اکبر۔ تو ہر گھر میں بیٹے پیدا ہو، جہاں بھی پیدائش ہوئی بیٹے ہی پیدا ہوئے۔ تو اس سال ہر گھر میں خوشی تھی، غم قریب نہیں آیا، اس لیے نام رکھا سنۃ الفرح والابتہاج، یہ خوشیوں اور چاؤں کا سال ہے۔ ناگہاں ساکن ہواؤں پہ روانی آ گئی، ناگہاں ساکن ہواؤں پہ روانی آ گئی، اور چمن کے پتے پتے پر جوانی آ گئی۔ آج زانوئے ازل نے صبحوں پہ انگڑائی لی، اور مسکرا کر ایک کرن نے ہاتھ میں شہنائی لی۔ مخزن اسرار قدرت کے امی پیدا ہوئے، غل ہوا دنیا میں ختم المرسلین پیدا ہوئے۔ محمد مصطفیٰ آئے، بہاروں پر بہار آئی، زمین کو چومنے جنت کی خوشبو بار بار آئی۔ گلی گلی روشن ہو گئے، ہر گھر میں اجالا ہو گیا۔ وہ کہانی لمبی اگر میں چھیڑ دوں کہ حضرت حلیمہ سعدیہ کیسے آئیں، اور پھر حضور نے وہ سبز کپڑا کیسے ہٹایا، اور نور کی لاٹ آسمان تک کیسے گئی، اور پھر نال کو پکڑ کے گود سے کیسے لگایا، اور پھر حلیمہ کی بیٹی شیمہ حضور کو لوریاں کیا دیا کرتی تھی، وہ ایک لمبی کہانی ہو جائے گی، میں تیسری بات بھی عرض کرنی ہے۔ تو پہلا مقصد، پہلی چیز تخلیق مصطفیٰ، اور وہ کب ہوئی؟ جب وقت کا تعیت اور تشخص نہیں تھا۔ دوسری ولادت مصطفیٰ، اور ولادت 12 ربیع الاول کی سہانی گھڑی، جب صبح صادق طلوع ہو رہی تھی، دن اور رات کے سنگم میں حضور پیدا ہوئے، کیونکہ رات کی خواہش تھی حضور میرے دامن میں آئے، اور دن کی آرزو تھی کہ میرے دامن میں آئے، اور اگر رات کو آ جاتے دن محروم رہتا ہے، دن کو آتے رات محروم رہتے، تو حضور تو رحمت للعالمین ہے، اس لیے دن آ رہا تھا، رات جا رہی تھی، جہاں دونوں کا ملاپ ہو رہا تھا وہاں مصطفیٰ جلوہ گر ہو گئے۔ اللہ 12 ربیع الاول کی سپانی گڑی تھی، عام الفیل، واقعہ صاحب فیل کے 55 دن بعد حضور اس دنیا پہ جلوہ گر کرے۔ تو حضور کے آنے پر جو خوشی ہے، بلکہ نبی کے ساتھ جو بھی محبت کرے، اللہ اس محبت کو ضائع نہیں کرتا۔ علماء نے لکھا ہے جس دائی نے حضور کو دودھ پلایا، اللہ نے بعد میں اس کو ایمان دے دیا ہے۔ اللہ اکبر۔
جس نے بھی جس نبی کے ساتھ کوئی محبت کا اظہار کیا اس کو ضرور صلہ ملا. دیکھو ابو جہل، ابو لہب، اس نے وہ مخالفت کی، لیکن چونکہ ولادت کے آنے کی خوشی اس کو ہوئی اور بھتیجا سمجھ کے خوشی کی، اللہ نے پھر بھی معلوم. امام ابو شافع کہتے ہیں جو بھتیجا سمجھ کے خوشی کرے خدا اسے محروم نہیں رکھتا، اور جو نبیوں کا سردار سمجھ کے خوشیاں منائے. سادی کا قلم تڑپا، وہ کہتے ہیں دوستا را کجا کو نہیں محروم تو کے بعد دشمنہ نظرداری. جب تو دشمنوں کو اتنا دیتا ہے تو یاروں کو کتنا دے گا، پیاروں کو کتنا دے گا. ہندوستان میں صرف ایک صحابی ہوا ہے اور اس کا نام ہے رتن. واقعہ اس طرح ہوا، رتن تاجر تھا اور تجارت کی غرض سے حجاز گیا، حجاز مقدس. وہاں جب پہنچا تو حرم کے قریب ایک گہری کھائی تھی، اس کے پاس کچھ بچے لگے ہوئے تھے. ایک بچہ عمر میں چھوٹا ہونے کی وجہ سے کھائی کے اس سمت ہی انتظار میں تھا کہ میں کھائی کو کیسے عبور کروں. رتن نے یہ سوچا کہ بچہ چھوٹا ہے، گزرنے کی طاقت نہیں رکھتا، اس کو اٹھایا گود میں اور کھائی سے پار لگا دیا. اس بچے نے اپنے عربی لہجے میں کہا جزاک اللہ تعالی. ایسی مٹھاس تھی لفظوں میں کہ شہد میں بھی اتنی مٹھاس نہیں ہوتی. اللہ اکبر. رتن ساری زندگی ان لفظوں کو نہیں بھول سکا. اس نے جو جملے کہے رہے، اس نے جس لہجے میں بات کی تھی. خیر وقت گزر گیا، تجارت چھوڑ کے اپنے گھر بیٹھ گئے. ایک دن مکان کی چھت پہ لیٹا ہوا ہے رتن. اس نے کیا دیکھا کہ جو آسمان کا چاند ہے وہ 2 ٹکڑے ہو گئے اور زمین پہ آ گیا کہ شاید قیامت آ گئی. تھوڑی دیر کے بعد پھر کیا دیکھا، چاند دوبارہ جا کے اپنی جگہ پہ جڑ گیا. پریشان تھا یہ کیا ہوا. یہ منظر اس نے ہندوستان میں دیکھا. کچھ عرصے کے بعد عرب سے کچھ تاجر جو یہاں عرب گئے ہوئے تھے واپس پلٹے. انہوں نے کہانی سنائی کہ مکے میں ایک چاند چڑھا ہے جس نے چاند کو قدموں میں بلایا ہے. انہوں نے ساری کہانی سنائی. رتن کے دل میں شوق پیدا ہوا اس کی زیارت کر کے آؤں، اور وہ نبی ہے اس پر ایمان لاؤں. گھر سے ہندوستان میں صرف ایک صحابی ہوا ہے اور اس کا نام ہے رتن. واقعہ اس طرح ہوا، رتن تاجر تھا اور تجارت کی غرض سے حجاز گیا، حجاز مقدس. وہاں جب پہنچا تو حرم کے قریب ایک گہری کھائی تھی، اس کے پاس کچھ بچے لگے ہوئے تھے. ایک بچہ عمر میں چھوٹا ہونے کی وجہ سے کھائی کے اس سمت ہی انتظار میں تھا کہ میں کھائی کو کیسے عبور کروں. رتن نے یہ سوچا کہ بچہ چھوٹا ہے، گزرنے کی طاقت نہیں رکھتا، اس کو اٹھایا گود میں اور کھائی سے پار لگا دیا. اس بچے نے اپنے عربی لہجے میں کہا جزاک اللہ تعالی. ایسی مٹھاس تھی لفظوں میں کہ شہد میں بھی اتنی مٹھاس نہیں ہوتے. اللہ اکبر. رتن ساری زندگی ان لفظوں کو نہیں بھول سکا. اس نے جو جملے کہے رہے، اس نے جس لہجے میں بات کی تھی. خیر وقت گزر گیا، تجارت چھوڑ کے اپنے گھر بیٹھ گئے. ایک دن مکان کی چھت پہ لیٹا ہوا ہے رتن. اس نے کیا دیکھا کہ جو آسمان کا چاند ہے وہ 2 ٹکڑے ہو گیا اور زمین پہ آ گیا کہ شاید قیامت آ گئی. تھوڑی دیر کے بعد پھر کیا دیکھا، چاند دوبارہ جا کے اپنی جگہ پہ جڑ گیا. پریشان تھا یہ کیا ہوا. یہ منظر اس نے ہندوستان میں دیکھے. کچھ عرصے کے بعد عرب سے کچھ تاجر جو یہاں عرب گئے ہوئے تھے واپس پلٹے. انہوں نے کہانی سنائی کہ مکے میں ایک چاند چڑھا ہے جس نے چاند کو قدموں میں بلایا ہے. انہوں نے ساری کہانی سنائی. رتن کے دل میں شوق پیدا ہوا اس کی زیارت کر کے آؤں، اور وہ نبی ہے اس پر ایمان لاؤں. گھر سے چلا، سفر کرتا کرتا پہنچا. سین حرم میں جب داخل ہوا، حضور صحابہ کے ساتھ سین حرم میں بیٹھے ہوئے تھے. یہ آگے ملنے کے لیے ہوا. آقا مسکرا پڑے اور فرمایا الاتن ہندیون، کیا تو رتن ہندی ہے؟ کالا نعم. عرض کی حضور ہاں میں رتن ہندی ہوں، لیکن آپ کو کس نے بتایا ہے؟ کہا جس رب نے مجھے نبی بنایا ہے. اب اگلی بات سنیے. اب رتن کہنا چاہ رہا تھا کہ میں ایمان لانا چاہتا ہوں. آقا کریم نے فرمایا قریب آجا، میں تیرے لیے بیٹھا ہوں. تجھے یاد نہیں بچپن میں ایک بچے کو تو نے کھائی سے پار لگایا تھا، وہ بچہ اب تیرے سامنے موجود ہے، اور تو نے مجھ کو اس کھائی سے پار لگایا تھا.
آج میں کلمہ پڑھا کہ تجھے جہنم کی کھائی سے پار لگانا چاہتا ہوں. ایمان کی دولت سے مال ہوا. نبی سے جو پیار کیا گیا ہے کبھی رائے گا. حضور جب اپنے بال سنوارتے تھے نا تو حضور بالکل درمیان میں مانگ نکالتے. ذرا تصور کریں مدینے کے چاند کا. اللہ اکبر. بڑے خوبصورت ہوں گے, بڑے حسین ہوں گے, لیکن میرے حبیب کی پائے خاک جیسے بھی نہیں ہیں. اللہ اکبر. حضور علیہ السلام کے خاک پا جیسے بھی نہیں ہیں. بڑے بڑے حسین ہوں گے, بڑے بڑے جمیل ہوں گے, بڑے بڑے مہوش ہوں گے, بڑے بڑے زہرا جمال ہوں گے, لیکن جو حسن اللہ نے اپنے حبیب کو دیا کسی کو نہیں دیا. جب مانگ نکالتے تھے اللہ اکبر درمیان میں تو لگتا تھا ستارے چمک رہے. اللہ اکبر. کبھی آپ نے دیکھا صبح کو جب تڑکا ہوتا ہے تو اس وقت وہ پھٹتی ہے. کالی رات کے اندھیرے میں افق سے جب وہ پھٹتی ہے, اعلیٰ حضرت نقشہ کھینچا. حضور یہ جو آپ مانگ نکالتے ہیں نا ایسا لگ رہا ہے جس طرح لیلۃ القدر میں پو پھٹ رہی ہے. لیلۃ القدر میں مطلع فجر حق. مانگ کی استقامت میں لاکھوں سلام. مانگ کی استقامت پہ اللہ اکبر. حضور کی زلفوں کو اللہ اکبر رات کہہ دیا, لیکن عام رات نہیں لیلۃ القدر کہا. تو بات ہے اعلیٰ حضرت جب بھی بولتے ہیں حد کرتے ہیں. اب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی 3 حیثیتیں علماء نے بیان فرمائی. نمبر 1 تخلیق مصطفیٰ جس کو کہتے ہیں خلقت محمدیہ, اور دوسرا ہے ولادت محمدیہ, اور تیسرا ہے بعثت محمدیہ. حضور کی تخلیق کب ہوئی, حضور کی ولادت پیدائش کب ہوئی, اور حضور علیہ السلام کی بعثت کب ہوئی. تو بعثت کا یہاں اور ولادت کا یہاں آپ سن چکے ہیں. پھر اس کو تھوڑی سی تفصیل سے عرض کرنا چاہوں گا. حضور کی تخلیق کب ہوئی یہ آج تک کوئی نہیں بتا سکا کہ حضور پیدا کب ہوئے, تخلیق کب ہوئی. حضور سے پوچھا گیا اس بات میں تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے درمیان تھے. یہ نہیں بتایا کہ میں نبی کب بنا ہوں اور میری تخلیق کب ہوئی ہے. اور دوسرا فرمایا اول ما خلق اللہ نوری, اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا ہے. اس کائنات میں سب سے پہلی چیز جو تخلیق کی گئی مخلوق اول, اللہ کی ذات مخلوق نہیں ہے, وہ خالق ہے. اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا, تخلیق نہیں کیا, کسی نے بنایا نہیں, اور اس پر کبھی بھی ایسا وقت نہیں آیا کہ وہ نہ ہو. وہ ازلی ہے, ابدی ہے. تو کائنات تخلیق گئی, ماں سے اللہ جو کچھ ہے اس کو خلق کیا گیا, تخلیق کیا گیا. تو کائنات میں جب تخلیق کا سلسلہ شروع ہوا تو سلسلہ تخلیق کا آغاز ذات رسالت مآب سے ہوا. حضور فرماتے ہیں اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا. ایک روایت میں آتا ہے اللہ نے سب سے پہلے لوح کو پیدا کیا, اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا. اول ما خلق اللہ القلم, اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا. ایک روایت میں آتا ہے اللہ نے سب سے پہلے جو ہے وہ عقل کو پیدا کیا. مختلف روایات مختلف کتابوں میں موجود ہیں. آج لوگ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے تو عقل پیدا ہوئی, سب سے پہلے تو قلم کو پیدا کیا گیا, سب سے پہلے تو لوح کو پیدا کیا گیا. اور اول ما خلق اللہ نوری یہ بھی حدیث ہے, لیکن ان کا خیال خود ادھر ہی رہتا ہے جی سب سے پہلے تو قلم کو پیدا کیا گیا. اور اگر چلو یہ نہ بھی مانو تو حدیثیں متضاد ہیں, لہذا احتمال جاتا رہا. جب احتمال آ گیا تو بھائی استدلال باقی نہ رہا. لیکن محدثین کے ہاں ایک طریقہ ہے کہ جب حدیثیں مختلف ہوں تو وہ تطبیق کرتے. مثال کے طور پہ سب سے پہلے قیامت کے دن سوال کس چیز کا ہوگا؟ نماز. اور ایک حدیث میں قیامت کے دن سب سے پہلا سوال قتل کا ہوگا. تو علماء کہتے ہیں دونوں حدیثیں اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے, سب سے پہلے قتل کا سوال ہوگا, سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا. تو فرماتے ہیں اس کی تطبیق یوں ہے عبادات میں حقوق اللہ میں سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا, اور حقوق العباد میں معاملات میں سب سے پہلا سوال قتل کا ہوگا. تو یہ اس کی تطبیق کر لیں تو دونوں حدیثیں اپنی اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے. تو یہ حدیثیں سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا گیا,
سب سے پہلے لوح کو پیدا کیا گیا، سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا گیا، سب سے پہلے عقل کو پیدا کیا گیا. تو اس کی تطبیق قلندر لاہوری شاعر مشرق حکیم الامت علامہ اقبال نے کی. وہ کہتے ہیں لوح بھی تو قلم بھی تو، لوح بھی تو، سبحان اللہ نہیں کہی آپ نے. علامہ اقبال نے تطبیق کی لوح بھی تو قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، گنبد آب گینا رنگ تیرے محیط میں حباب. حضور لوح بھی تمہارا نام ہے، قلم بھی تمہارا ہی نام ہے. اس لیے اگر کہا گیا کہ لوح کو پیدا کیا گیا ہے، سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا گیا ہے، تو یہ سارے نام حضور کے ہی ہیں. تو جو حدیث ہے اول ما خلق اللہ نوری، تو اس کا معنی بھی یہی ہے. تو سب سے پہلے کائنات میں جس وجود کو، جس ذات کو تشخص اور تعین دیا گیا وہ ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم. تو کائنات کا پہلا تعین ذات رسالت مآب. باقی رہی بات سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا گیا، تو سنیے حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ جب قلم کو پیدا کیا گیا، حدیث ہے، تو قلم کو مالک نے کہا قلم لکھ. قلم نے کیا مالک کیا لکھوں؟ کہا ما کانا و ما یکون، جو ہو گیا وہ بھی لکھ دے، جو ہونے والا ہے وہ بھی لکھ دے. توجہ کریں، جو لوگ کہتے ہیں سب سے پہلے قلم پیدا ہوئی تھی، ان سے پوچھو کہ قلم کو یہ کیوں کہا گیا جو ہو گیا وہ بھی لکھ دے؟ معلوم ہوا قلم سے پہلے بھی کچھ ہو گیا تھا، اسی لیے قلم کو کہا گیا نا. قلم کو کہا گیا جو ہو گیا وہ بھی لکھ دے، جو ہونے والا ہے وہ بھی لکھ دے. معلوم ہوا قلم ہی اول نہیں تھی، قلم سے پہلے بھی کچھ ہوا تھا جس کو لکھنے کا کہا گیا تھا. اور وہ پہلے کون تھا؟ وہ نور محمدی کی تحقیق تھی. لوح بھی تو قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط میں حباب. تو سب سے پہلے جس ذات کو شرف وجود بخشا گیا وہ ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم. اور فرمایا اول ما خلق اللہ نوری ومن نوری خلق کل شیء، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا، پھر کائنات کی ہر شے کو میرے نور سے پیدا کیا. اس طرح کائنات کی ہر شے کی اصل ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہے حضور علیہ السلام کی خلقت، اس کو کہتے ہیں خلقت محمدیہ. سب سے پہلے پیدا تخلیق حضور کیے گئے. کب ہوئے؟ کیونکہ وقت بنتا ہے لیل و نہار کی گردش سے، اور لیل و نہار دن اور رات بنتے ہیں چاند اور سورج کی وجہ سے. اور جب حضور کو تخلیق کیا گیا اس وقت چاند سورج نہیں تھے. اس وقت جب چاند سورج نہیں تھے تو لیل و نہار کیسے ہوتے؟ جب لیل و نہار نہیں تھے تو وقت اور گھڑیاں اور گھنٹے، منٹ اور ساعتیں کیسے بنتی؟ اس لیے جب کسی نے پوچھا بھی نا حضور آپ کو کب نبوت ملی تھی، تو آقا کریم نے کیا کہا؟ تم اتنا سمجھ لو اللہ اکبر، جب آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے درمیان تھے اس وقت میرے سر پہ نبوت کا تاج سجا ہوا تھا. سجا کب؟ یہ تم نہیں جان سکتے. تو حضور علیہ السلام کی تخلیق اس وقت ہوئی جب وقت نہیں تھا. یہ وقت میں کہہ رہا ہوں چونکہ میرے پاس لفظ نہیں. دوسری ہے حضور کی ولادت، اور وہ آپ جانتے ہیں کہ 12 ربیع الاول تھا، تڑکے کا وقت تھا، چھم چھم رحمتیں اتر رہی تھی، کائنات پہ اندھیرے پھیلے ہوئے تھے کہ اچانک روشنی ہوئی. حضرت آمنہ کہتی ہیں کہ ستارے میرے گھر کے اتنے قریب آ گئے کہ مجھے یوں لگا کہ ابھی گر پڑیں گے. اور پھر کیا ہوا؟ اللہ اکبر، خرج منی نور، میرے بطن سے نور نکلا. پتہ نہیں دنیا کو کیا ہو گیا. جس نے بھیجا وہ کہتا ہے میں نے نور بھیجا، جس کی گود میں آیا وہ کہتی ہے میری گود میں نور آیا. جس زوجہ محترمہ کے پاس رہے وہ کہتی ہیں کہ فتبینت العبرۃ بشعاع نور وجہہ. حضور جب آنگن میں آتے تھے، کمرے میں آتے تھے، اندھارے ختم ہو جاتے اور اجالے ہو جاتے. جس دائی کے پاس گئے ہیں وہ بھی کہتی ہیں ما کننا نحتاج الی السراج من یوم اخذناہ، جب سے یہ ہمارے گھر آیا ہے نا ہمیں دیا جلانے کی ضرورت پیش نہیں آئی.
قاضی ثناء اللہ پانی پتی تفسیر مظہری میں لکھتے ہیں کہ حضرت حلیمہ سعدیہ سے باقاعدہ عورتیں پوچھنے آئی ہیں کہ تو اتنی امیر ہو گئی ہے. بڑے بڑے امیر گھرانے جب رات کو سوتے ہیں تو چراغ وہ بھی بجا دیتے ہیں. آج بھی واپڈا والوں نے اتنا تنگ کیا ہوا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ بتی بند کر دو، بل بڑا آئے گا. اس وقت بھی تھا کہ تیل بڑا جلے گا، رات کو چراغ بجا دیتے ہیں. اتنے جو بڑے بڑے امیر کبیر لوگ ہیں، تو کتنی امیر ہوگی ہے تیرا چراغ رات کو بھی جلتا رہتا ہے. تو حلیمہ سعدیہ نے کیا کہا ہاں میں امیر ہو گئی ہوں. ہاں میں، جس کے پاس محمد ہو وہ غریب نہیں ہوتا، وہ امیر ہوتا ہے. تم امیر ہو، میں امیر ہوں. مسلمان امیر ہیں، ان کے پاس کچھ بھی نہ ہو پھر بھی امیر ہیں. یہ تو قیامت کے دن پتہ چلے گا غریب کون تھا اور امیر کون تھا. اللہ اکبر. کہا تو بڑی امیر ہوگی ہے؟ کہا ہاں. اللہ اکبر. بھاگ جاگ پڑے نا حلیمہ سعدیہ کے. حلیمہ دا چھپر کھجوری دے تھلے، حلیمہ دا چھپر کھجوری دے تھلے، حوراں وچھالے نوری مسلے. فرش تو عرش تک پہ گئی دہائی، حلیمہ نے لٹ لی خدا دی خدائی. ہر طرف شور ہے، وہ سارا دن تو صحراؤں میں گھوم لیتی تھی، اسے جب بھوک لگتی تھی لبوں کو چوم لیتی تھی. مقدر جاگ گئے، بخت جاگ گئے، مقدر سمر گئے. وہ کہتی ہے ما کننا نحتاج الی السراج من یوم اخذناہ. جب سے یہ گھر میں آیا ہے نا، ہم نے دیا ہی نہیں جلایا، ہم نے توڑ دیا ہے دیا، ہم نے بتیاں توڑ دی ہیں، ہم تیل کبھی دکان سے نہیں لینے گئے. جب سے یہ گھر آیا ہے گھر میں روشنی آ گئی ہے، گھر میں اجالے آ گئے ہیں. رات جو تمہیں میرے گھر سے نکلتا ہوا نور نظر آتا ہے وہ کسی دیے کی روشنی نہیں ہے، وہ سراج المنیر کی روشنی ہے. اور کسی کمرے میں اندھیرا ہوتا، وہاں کوئی چیز ڈھونڈنی ہوتی تو وہ حضور کو ہاتھ میں اٹھا کر اس کمرے میں لے جاتے. یہ قصے کہانیاں نہیں ہیں، یہ محض خوش اعتقادی نہیں ہے، یہ حقیقت ہے. حضرت ام المومنین کہتی ہیں اللہ اکبر. صحابہ بھی کہہ رہے ہیں، ابھی آپ سن رہے تھے روایت، کل قمر لیلۃ البدر لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ. کوئی کہہ رہا ہے، کوئی یوں بول رہا ہے کہ وہ تو نور ہیں یستضاء بہ محمد، جس سے پورا زمانہ چمک رہا ہے. ماں کہتی ہے میری گود میں نور آیا، بیوی کہتی ہے میرے حجرے میں نور آتا تھا. صحابی کیا کہہ رہا ہے؟ کل قمر نور تھا. ہاں صحابی بھی کہہ رہا ہے نور ہے، اہلیہ بھی کہہ رہی ہے نور ہے، ماں بھی کہہ رہی ہے نور ہے، خدا بھی کہہ رہا ہے قد جاءکم من اللہ نور. خدا کہتا ہے میں نور بنا کے بھیجا، نبی کہتا ہے میں نور پھن کے آیا، ماں کہتی ہے میری گود میں نور آیا، دائی کہتی ہے میرے ویڑے میں نور کھیلتا رہا، زوجہ کہتی ہے میرے حجرے میں نور رہتا تھا، صحابہ کہتے ہیں مدینے کی گلیوں میں نور چلتا تھا. اور اگر کوئی کہ مجھے نظر نہیں آیا 1400 سال بعد کہے، اسے کہا جائے گا بے وقوف تیری کون مانے، نبی کی ماں کی مانیں گے، نبی کی زوجہ کی مانیں گے، نبی کے گھر والوں کی مانیں گے، صحابہ کی مانیں گے، مصطفیٰ کی مانیں گے، یا پھر خدا کی مانیں گے. اگر کوئی ان کے مطابق کہے تو اس کی مان لیں گے. اور جو کہا نبی کی ماں نے، جو کہا نبی کی زوجہ نے، جو کہا صحابہ نے، جو کہا خود خدا نے، اور جو کہا مصطفیٰ نے، اب اس کو نظم کیا بریلی کے شاہ نے، اور ان کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور، تو ہے عین نور تیرا سب. اللہ اکبر. ہر سمت ہی نور ہے، گھر میں بھی نور، باہر میں بھی نور. انگلی اٹھائیں تو چاند رقص کرتا ہے. کوئی لاؤ تو صحیح. پتہ نہیں تم نے کس کو دیکھا ہے. خطیب الاسلام علیہ رحمہ فرمایا کرتے تھے تم نے حلیمہ کی بکریوں سے پیچھے پیچھے تو دیکھا ہے، سدرہ پر جبریل سے آگے آگے کیوں نہیں دیکھا تھا؟ ارے نادان، تو نے مطلب کو مقید کر دیا. تو نے یوسف کو کنویں میں دیکھا تو کیا دیکھا؟ اقبال علیہ رحمہ کہہ رہے ہیں تو نے یوسف کو کنویں میں دیکھا تو کیا دیکھا؟ ارے نادان، جو مطلق تھا مقید کر دیا تو نے یوسف کو کنان کے کنویں میں تو دیکھا ہے، مصر کے تخت پہ کیوں نہیں دیکھا؟ تو نے مکے کی گلیوں میں چلتا تو دیکھا ہے، سدرہ کی روشوں پہ چلتا کیوں نہیں دیکھا؟ تو نے کھانا کھاتے تو دیکھا ہے،
لیکن کئی کئی دن بغیر کھانے کے مصطفیٰ کو گزارا کرتے کیوں نہیں دیکھا؟ تو نے نکاح کرتے تو دیکھا ہے، لیکن مالک کے قرب ناز میں ایسا تجرب پیدا ہوتا ہے کہ جبریل بھی پیچھے رہ جاتے ہیں. کوئی فلک تے رہ یاد گیا، کوئی جا سدرا تے ہار گیا، کوئی لاؤ تو صحیح ایسا. زمانہ ڈھونڈے ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ نہ ملے گا. ایسا ہے ہی کوئی نہیں. کسی ماں نے جنم ہی نہیں دیا. حسان بن ثابت فرماتے ہیں دیکھتا کیسے دیکھتی میری آنکھ، ایسا تو پیارا کسی نے جنم ہی نہیں دیا. کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے. خدا نے وہ سچائی پن چھڑے ہے جدے وچ محمد نو ٹالیا سا. اللہ اکبر. آمنہ کا گھر روشن ہو گیا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ لطف بھی آ رہا ہے؟ کیوں نہ آئے، بات نبی کی ہو رہی ہے، بات نور کی ہو رہی ہے، اور لمحے بھی نور کے ہیں. چھم چھم برسات برس رہی ہے، انوار اتر رہے ہیں. وہ گھڑیاں آنے والی ہیں جب میں اور آپ کھڑے ہوں گے اور کیا پڑھیں گے؟ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام. ان بچوں پہ جب پھول برس رہے تھے کیسا منظر تھا؟ بڑا پیارا منظر تھا نا. رحمت اترتی محسوس ہوتی تھی نا ان بچوں پہ پھول جب برس رہے تھے. اور وہ لمحے کیسے ہوں گے جب عرش کے رب نے فرش پر آمنہ کے گھر میں سویرا کر دیا. فرماتی ہیں ستارے جھک کے میرے گھر کے قریب آ گئے. اللہ اکبر. اور پھر کیا ہوا کہ جوان عورتیں میرے گھر میں داخل ہوئی جیسے عبد المناف کی بیٹیاں ہوں. اور میں گھبرائی. انہوں نے کہا گھبرانے کی بات نہیں ہے، میرا نام حوا ہے، یہ حضرت آسیہ ہے، یہ حضرت مریم ہے، تیرے بیٹے کی ولادت کے موقع پہ تمہیں مبارک دینے آئی. کہتی ہیں پھر اس کے بعد ایک دودھ جیسا سفید اور برف جیسا ٹھنڈا مشروب مجھے پلایا گیا. پھر اس کے بعد مجھے پتا نہیں کیا ہوا، جب میری آنکھ کھلی تو میری گود میں ایک بچہ مسکرا رہا تھا. اس کے چہرے سے نور کی لاٹیں نکل رہی تھی. ایسا میں نے دیکھا ہی نہیں تھا کبھی. بخ چند بدر شاہ شانی. ذرا ذوق لے لو اس پہ. حد کر دی گولڑے کے تاجدار نے. اللہ جی یہ آمنہ دیکھ رہی ہے. بخ چند بدر شاہ شانی، متھے چمک دی لاٹ نورانی، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور اکھی ہن مد بریاں. ایسا دیکھا ہی نہیں. میں پھر وہی کہہ دوں جو روز کہتا ہوں، تو اجے میرا یار نہیں ڈٹھا. ہاں میں بار بار یہی کہتا ہوں. مجھے بڑا لطف آتا ہے ان لفظوں میں. اور لڑائی بھی اس لیے ہو رہی ہے کہ لوگوں نے دیکھا ہی نہیں. دیکھ لیتے جھگڑا نہ کرتے جانے مارتے تھے. لوگ اس لیے بحث کر رہے ہیں کہ انہوں نے دیکھا. جنہوں نے دیکھا ہے وہ تو سبحان اللہ کہہ رہے ہیں. اللہ تو اجے میرا یار نہیں ڈٹھا. جنہوں ویکھ کے چند شرماوے، ادھی راتی دن چڑھ جاوے، جیو رخ تو نقاب اٹھاوے تے جیو نکلے سیر کرن نو، سارا گلشن سیس نواوے اتے دھرتی لف لف جاوے. جے ہاتھ پھلاں وچ رکھدا ہاتھ پھلاں تو ود جاوے. نین نشیلے مست رسیلے وچ سونا کجل سہاوے. بجلی ڈردی لشک نہ مارے متا بے ادبی ہو جاوے. خلق کو دے دے مولی دنیا، کوئی ورلہ ہی جان بچاوے. بچا سکتے ہیں جان؟ آپ بچا سکتے ہیں جان؟ یہ کیوں مستی ہے؟ رات بیت گئی ہے، ٹھنڈ لگ رہی ہے، ٹھنڈی ہوا گزر رہی ہے، لیکن کیا ہو گیا آپ کو؟ ایک آدمی بھی نہیں اٹھ رہا. کیا ہو گیا؟ خلق کو دے دے مولی دنیا، خلق کو دے دے. اللہ اکبر. تو اجے میرا یار نہیں ڈٹھا. علم خدا نے اینا دتا، عقلاں وچ نہ آوے. عقل خدا نے اینی دتی، علماں وچ نہ آوے. جے او کھولے پیچ زلف دے اتے راہی راہ پل جاوے. اکھ اگڑے تے انج پیا جاپے جویں میں خانہ کھل جاوے. کیا خوب سجن دیاں اکھیاں نے جویں پر کے سرائیاں رکھیاں نے. جے او کھولے پیچ زلف دے اتے راہی راہ پل جاوے. اکھ اگڑے تے انج پیا جاپے جویں میں خانہ کھل جاوے. توبہ توبہ حسن سجن دا چال نہ چلی جاوے. آزم ایڈا سونا ماہی سانو کدھرے نظر نہ آوے. اب بریلی کے تاجدار بھی بول اٹھے. بلبلے باغ مدینہ چہکنے لگے. اللہ اکبر. اعلیٰ حضرت کیا بولے؟ باد صبا چندے لگے. کہا بل بل نے ان کو گل کہا. بل بل نے
بلبل کی منتہائی پرواز یہی ہے. اللہ اکبر. اعلیٰ حضرت حد کر گئے اور جب بھی بولتے حد کر دیتے. میں کل ہی کہاں بیان کر رہا تھا, بات کی بن گئی. اعلیٰ حضرت کا جی چاہا کہ محبوب کی ضرورت. اعلیٰ حضرت نے بھی رات کہنا چاہا لیکن رات نہ کہہ سکے. کیا کہا؟ لیلۃ القدر میں مطلع فجر حق. کہا رات نہیں کہتا, لیلۃ القدر کہہ دیتا. کہنا رات ہے لیکن عام رات نہیں کہتے. لیلۃ القدر میں مطلع فجر حق. حضور جب اپنے بال سنوارتے تھے نا تو حضور بالکل درمیان میں مانگ نکالتے. ذرا تصور کریں مدینے کے چاند کا. اللہ اکبر. بڑے خوبصورت ہوں گے, بڑے حسین ہوں گے, لیکن میرے حبیب کی پائے خاک جیسے بھی نہیں ہیں. اللہ اکبر. حضور علیہ السلام کے خاک پا جیسے بھی نہیں ہیں. بڑے بڑے حسین ہوں گے, بڑے بڑے جمیل ہوں گے, بڑے بڑے مہوش ہوں گے, بڑے بڑے زہرا جمال ہوں گے, لیکن جو حسن اللہ نے اپنے حبیب کو دیا کسی کو نہیں دیا. جب مانگ نکالتے تھے اللہ اکبر درمیان میں تو لگتا تھا ستارے چمک رہے ہیں. اللہ. اور کبھی آپ نے دیکھا شروع کو جب تڑکا ہوتا ہے تو اس وقت وہ پھٹتی ہے کالی رات کے اندھیرے میں. افق سے جب وہ پھٹتی ہے اعلیٰ حضرت نقشہ کھینچا. حضور یہ جو آپ مانگ نکالتے ہیں نا, بیٹا تو کوجا بھی ہو, ماں کہتی ہے میرے نال جیسا کوئی نہیں. اس ماں کے صدقے جس کا بیٹا محمد ہے, ہماری ساری آبروئیں عزتیں اب واقعی اس مٹی پہ قربان جس میں مصطفیٰ کی ماں آسودہ خاک ہے. پہلی نظر پڑی. اللہ اکبر. اعلیٰ حضرت بولے کیا؟ بل نے گل ان کو کہا, کمری نے سروے جاں فضا. حیرت نے جھنجھلا کر کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. خورشید تھا کس زور پر, کیا بھڑ کے چمکا تھا قمر. بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. اللہ. اب میں اپنے پیر کی کہانی سناؤں. وہ کہتے ہیں ملتا نہیں محمد ورگا, ساری بچ خدائی, اس تصویر دورانی کولو غیرہ رمز نہیں پائی. ایسا چہرہ ایسا جوان. حضرت آمنہ فرماتی ہے جب میں نے دیکھا تو میری گود میں ایک خوبصورت بچہ تھا, اس کا چہرہ چمک رہا تھا. اذا سرّ استنار وجہہ. حضور علیہ السلام جب مسکراتے تھے چہرے کی لکیروں سے نور نکلتا تھا. پھر کیا ہوا؟ پیدا ہوتے ہی اس بچے نے اپنی دونوں ہاتھ زمین پہ رکھ دیے اور سارا آسمان کی طرف اٹھایا. اللہ اکبر. اور پھر مٹی کی مٹھی ہاتھ میں بھری. ایک دن کا بچہ ہے لوگوں, ایک دن کا بچہ ہے نہیں, ماتم چھوڑ رہے ہیں. یہ ولادت ہو رہی ہے, خلقت کو بڑی پہلے کی ہو چکی ہے. آتے ہی مٹھی خاک کی بھری, دیکھا آسمان کی طرف. علماء کہتے ہیں مٹھی اس لیے بھری, لوگوں کو بتایا دیکھو لوگوں یہ زمین ہے, آج کے بعد اس پہ محمد کا قبضہ ہے. اللہ. اور آواز شریف کے ساتھ بخن بخن قبض محمد علی جمیع الارض. مبارک ہو مبارک ہو, زمین پہ مصطفیٰ کا قبضہ ہو گیا. مشرق والے جانور پرندے مغرب کو دوڑ پڑے اور مغرب والے مشرق کو دوڑ پڑے, اور ایک دوسرے کو جب ملتے ہیں تو مبارک دیتے ہیں اور کہتے ہیں مبارک ہو مصطفیٰ آ گئے. یار پرندے دوڑیں اور مبارکیں دیں تو ہم نہ دے دیں, ہم نہ جھومیں, ہم نہ اظہار محبت کریں. اللہ اکبر. شرق کے پرندے غرب کو دوڑ پڑے اور غرب کے پرندے شرق کو دوڑ پڑے اور آپس میں ملتے ہیں اور کہتے ہیں مبارک ہو مبارک ہو. وہ آ گیا جس کے آنے کا انتظار تھا, وہ جس کے ذکر پر داؤد نے نغمہ سرائی, وہ جس کے نام پر شاہ سلیمان نے گدائی. دل یحییٰ میں رہ گئے ارماں جس کی زیارت کے, لب عیسیٰ پہ آئے باز جس کی شان رحمت کے, جو بن کے روشنی پھر دیدہ یعقوب میں آیا, جسے یوسف نے اپنے حسن کی نئے رنگ میں پایا. نہ دانم ماں گلے خنداں چیرنگ و بودارت, کہ مرغے ہر چمن آرزوئے ودارت. اللہ اکبر. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمین پہ مٹھی بھری اور حضور علیہ السلام اس وقت جو گفتگو کی اللہ اکبر کبیرہ, یہ لفظ بھی کتب میں آتے ہیں اور کتب میں یہ لفظ بھی آتے ہیں. کہا رب حبلی امتی, اے اللہ میری امت کا معاملہ میرے ہاتھ میں دے دے. اللہ اکبر. میری امت کا معاملہ میرے, لے کے پہلو میں غم امت نادار آئے.
امتی امتی کہتے ہوئے سرکار آئے. حضور امتی امتی کہتے ہوئے آئے, ساری زندگی امتی امتی پکار. غار سجدہ کے نوکیلے پتھروں پہ پیشان رکھ کے رب حمدی امتی کی صدائیں لگائی. اور حضرت فضل بن عباس کہتے ہیں جب میں نے حضور کو لاحت میں اتارا وقت آخر تو میں نے کفن کی تنیاں کھولی تو لب جنبش میں تھے. میں نے کان قریب دیا, دیکھو تو صحیح اب کیا کہہ رہے ہیں, لیکن جب کان قریب دیا تو وہی نغمہ تھا جو ساری زندگی لاپتے رہے. رب حبلی امتی, اے اللہ میری امت کو میرے سپرد کر دے. جس کے لب پہ رہا امتی امتی, یاد ان کی نہ بھولو نیازی کبھی. وہ کہیں امتی تو بھی کہہ یا نبی, میں ہوں حاضر تیری چاکری کی. تو ایک ہے خلقت, تو ایک ہے خلقت مصطفیٰ, اور ایک ہے ولادت مصطفیٰ. اور پھر جس سال حضور آئے نا اس سال کا عربوں نے نام رکھا. یہ میں نے ابھی بتایا ہے کہ جس سال حضرت خدیجۃ الکبریٰ اور حضرت نبی رحمت کے شفیق چچا انتقال کر گئے, اس سال کا نام حضور نے عام الحزن رکھا, کیونکہ ہجری کا آغاز حضرت عمر فاروق کے دور میں ہوا تھا. پہلے سالوں کے نام رکھتے تھے. اب جس سال حضور پیدا ہوئے اس کا ایک نام ہے عام الفیل, لیکن اس کا ایک اور نام رکھا ربوں نے. کیا نام رکھا؟ سنۃ الفرح والابتہاج. اس کا معنی ہے خوشیوں اور چاؤں کا سال. کیا نام ہے؟ خوشیوں اور چاؤں کا سال. کیوں رکھا یہ نام؟ اس لیے انہیں تو نہیں پتا تھا کہ حضور آئے. حضور کی ولادت کا تو پتا تھا, لیکن یہ نہیں پتا کہ یہ نبی. اور جنہوں نے رکھا وہ امتی نہیں تھے, ماننے والے نہیں تھے. پھر کیوں رکھا انہوں نے اس نام کا؟ اگر میں کہوں آج چاہ کا دن ہے, خوشی کا دن ہے, تو یہ ہے کیونکہ میں آقا کو مانتا ہوں. اور اگر پتہ ہی نہ ہو کوئی کہے تو پھر وجہ کوئی اور ہوگی. تو انہوں نے اس سال کا نام رکھا سنۃ الفرح والابتہاج. علماء کہتے ہیں کیوں رکھا؟ اس لیے رکھا کہ درختوں پہ پھل زیادہ آیا. جس سال حضور پیدا ہوئے چشموں کا پانی بڑھ گیا, چراگاہیں سرسبز ہو گئی, جانوروں کا دودھ بڑھ گیا. عرب کے لوگ بیٹیوں کو قتل کرتے تھے, لیکن جس سال حضور کی ولادت ہوئی ہر گھر میں بیٹا پیدا ہوا. آج بھی جس شخص کے ہاں اولاد نرینہ نہ ہوتی ہو, علماء کہتے ہیں خلوص نیت سے کہے اے اللہ مجھے بیٹا دے دے, میں تیرے رسول کا میلاد کرواؤں گا, اللہ بیٹا ہی عطا فرمائے. نیت اس کی خالص ہے. اللہ اکبر. تو ہر گھر میں بیٹے پیدا ہوئے, جہاں بھی پیدائش ہوئی بیٹے ہی پیدا ہوئے. تو اس سال ہر گھر میں خوشی تھی, غم قریب نہیں آیا. اس لیے نام رکھا سنۃ الفرح والابتہاج. یہ خوشیوں اور چاؤں کا سال ہے. ناگہاں ساکن ہواؤں پہ روانی آ گئی, ناگہاں ساکن ہواؤں پہ روانی آ گئی, اور چمن کے پتے پتے پر جوانی آ گئی. آج زانوے ازل نے صبح پہ انگڑائی لی, اور مسکرا کر ایک کرن نے ہاتھ میں شہنائی لی. مخزن اسرار قدرت کے امی پیدا ہوئے, غل ہوا دنیا میں ختم المرسلین پیدا ہوئے. محمد مصطفیٰ آئے, بہاروں پر بہار آئی, زمین کو چومنے جنت کی خوشبو بار بار آئی. گلی گلی روشن ہو گئی, ہر گھر میں اجالا ہو گیا. وہ کہانی لمبی اگر میں چھیڑ دوں کہ حضرت علیمہ سعدیہ کیسے آئی, اور پھر حضور نے وہ سبز کپڑا کیسے ہٹایا, اور نور کی لاٹ آسمان تک کیسے گئی, اور پھر لال کو پکڑ کے گود سے کیسے لگایا, اور پھر حلیمہ کی بیٹی شیمہ حضور کو لوریاں کیا دیا کرتی تھی. وہ ایک لمبی کہانی ہو جائے گی, میں تیسری بات بھی عرض کرنی ہے. تو پہلا مقصد, پہلی چیز تخلیق مصطفیٰ, اور وہ کب ہوئی؟ جب وقت کا تعین اور تشخص تھا. دوسری ولادت مصطفیٰ, اور ولادت 12 ربیع الاول کی سہانی گھڑی جب صبح صادق طلوع ہو رہی تھی, دن اور رات کے سنگم میں حضور پیدا ہوئے. کیونکہ رات کی خواہش تھی حضور میرے دامن میں آئیں, اور دن کی آرزو تھی کہ میرے دامن میں آئیں. اور اگر رات کو آ جاتے دن محروم رہتا تھا, دن کو آتے رات محروم رہتے. تو حضور تو رحمت للعالمین ہے, اس لیے دن آ رہا تھا, رات جا رہی تھی. جہاں دونوں کا ملاپ ہو رہا تھا وہاں مصطفیٰ جلوہ گر ہو گئے. اللہ 12 ربیع الاول کی